العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. قال صاحب الوقایا والقعدۃ الاولی والتشہدان ذکر فی الذخیرۃ ان القعدۃ الاولی سنۃ والثانیۃ واجبۃ وفی الہدایۃ ان قراءۃ التشہد فی القعدۃ الاولی سنۃ وفی الثانیۃ واجبۃ لكن المصنف رحمه الله لم يأخذ بهذا لأن قوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله تعالى عنه قل التحيات لله لا يوجب الفرق في قراءة التشهد في الأولى والثانية بل يوجب الوجوب في كليهما. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ واجبات نماز کا تذکرہ اور ذکر چل رہا ہے، جس میں اس سے پہلے واجبات کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کسی سورت کو ملانا، اور تیسری چیز پڑھی ہے ترتیب کی رعایت کرنا. افعال صلاۃ اور اعمال صلاۃ میں چاہے وہ مقرر ایک رکعت میں مقرر ہو یا مقرر نہ ہو، افعال صلاۃ و اعمال صلاۃ میں ترتیب کی رعایت کو ملحوظ رکھنا. یہاں چوتھا اور پانچواں واجب ذکر کیا. قاعدہ اولا یہ بھی واجب ہے، اور دونوں قاعدے میں تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. ذخیرہ کے حوالے سے ایک قول ذکر کیا جا رہا ہے، پھر ہدایہ کے حوالے سے ایک دوسرا قول ذکر کیا جا رہا ہے. قاعدہ اولا سے مراد جو یہاں پر جو آخری قاعدہ نہ ہو، اس لیے کہ کبھی دو سے زائد قاعدے لازم ہو جاتے ہیں. مثلا 4 رکعت والی نماز میں کسی کو 3 رکعتیں نہیں ملی تو وہ 3 قاعدے بیٹھے گا. اسی طرح 3 رکعت والی نماز میں جس کو 2 رکعت نہیں ملی وہ بھی 3 قاعدے بیٹھے گا. اور ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں 4 قاعدے بیٹھنا پڑتا ہے. مثلا 3 رکعت والی نماز میں جو شخص دوسری رکعت کے سجدے میں آ کر شامل ہوا اس کو 4 قاعدے بیٹھنا لازم ہے. تو ان تمام صورتوں میں بالکل آخری قاعدہ جو ہے وہ تو فرض ہوگا، باقی اس سے پہلے کے سب قاعدے واجب کہلائے گے. اسی لیے ہم نے قاعدہ اولا کی یہاں قاعدہ اولا کی مراد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جو آخری قاعدہ نہ ہو، کیونکہ جو آخری ہوگا وہ فرض ہوگا، اس سے پہلے چاہے 2 لازم ہوئے ہو چاہے 3 لازم ہوئے ہو وہ واجب کہلائے گے. سنت کا قول یہ امام کرخی اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ قاعدہ اولا واجب ہے. اب ہمارے مشائخین نے اس کو سنت کیوں کہا، اس کے 2 جواب ہے. ایک تو اس کی توجیہ اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فعلاً اس کا وجوب سنت سے ثابت ہوا ہے اس لیے اس پر سنت کا اطلاق کیا، یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سنت بمعنی سنت مؤکدہ بمعنی واجب، اس اعتبار سے اسے سنت قرار دیا. وفی الہدایہ ان قراءۃ التشہد فی القعدۃ الاولی سنہ، ہدایہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ قاعدہ اولی میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے اور قاعدہ ثانیہ میں تشہد کا پڑھنا
واجب ہے، لیکن ہدایہ میں اس بات کی صراحت کہیں نہیں ملتی ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کا پڑھنا سنت ہے، بلکہ سجدہ سہو کے بیان میں خود ہدایہ کے اندر ہی اس کے وجوب کی صراحت ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں قاعدے میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے، والتشہدان یہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تشہد تعلیم فرمایا تھا، اس میں اس بات کا کوئی فرق نہیں ملتا کہ قاعدہ اولیٰ میں پڑھنا اور سنت ہو اور قاعدہ ثانیہ میں پڑھنا واجب ہو، بلکہ اس تعلیم کا اطلاق دونوں قاعدے میں وجوب کا ہے، یعنی دونوں قاعدے میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ جی، مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قاعدے میں التحیات للہ پڑھنے کا حکم فرمایا، تو اس بات پر صریح دلیل ہے کہ ہر قاعدے میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب حضور نے قراءت تشہد کا بار بار امر فرمایا تو اس سے قراءت تشہد فرض ہونا مفہوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تشہد کی حدیث خبر واحد ہے، اس لیے خبر واحد سے فرضیت تو ثابت نہ ہوگی لیکن وجوب ثابت ہوگا۔ اسی کو فرمایا کہ لیکن المصنف لم یاخذ بہذا، یہ ذخیرہ اور ہدایہ کے حوالے سے سنت ہونے کی جو بات کہی گئی ہے صاحب وقایہ نے اس کو نہیں لیا۔ شارح کہتے ہیں کیوں نہیں لیا؟ لأن قولہ علیہ السلام لابن مسعود قل التحیات للہ، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تشہد سکھلایا تھا، لا یوجب الفرق فی قراءۃ التشہد فی الاولی والثانیہ، وہ دونوں تشہد میں فرق کو نہیں ثابت کرتا، بل یوجب الوجوب فی کلیہما، بلکہ دونوں تشہد میں وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ آگے جو عبارت ہے وَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَاجِبَةً، اس عبارت سے استدلال کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے۔ استدلال کا طریق اس طرح سے ہے کہ جس کے بغیر واجب مکمل نہ ہو وہ کم از کم واجب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، وہ خود واجب ہوتا ہے۔ جس کے بغیر واجب مکمل نہ ہو وہ وجوب، اس کا کم سے کم درجہ وجوب کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَاجِبَةً، جب قاعدہ اولیٰ میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے تو كَانَتِ الْقَعْدَةُ الْأُولَى أَيْضًا وَاجِبَةً لَا سُنَّةً، تو قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہوگا، سنت نہیں ہوگا۔ اب اس اصول پر کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ قاعدہ اخیرہ بھی واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی تشہد کا پڑھنا واجب ہے، اگر قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے پڑھنے کے واجب ہونے سے قاعدہ اولیٰ کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر قاعدہ ثانیہ میں تشہد کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے، تو پھر قاعدہ ثانیہ اور قاعدہ اخیرہ بھی واجب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، اس لیے کہ جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوتا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ واجب سے کم نہ ہو۔ ہاں، یہ لازم نہیں کہ ہر طرح سے برابر ہو۔ اب اگر کسی دلیل سے قراءت تشہد کی فرضیت ثابت ہو جائے تو مقصد کے لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ پھر قاعدہ اولیٰ بھی فرض ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب سنن نے یہ حدیث اگر روایت نہ کی ہوتی تو ہم اس کے فرض ہونے کا حکم دیتے۔ حدیث یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھتے بلکہ کھڑے ہو گئے، نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سجدہ سہو کر لیے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا فرض نہیں، اور خود قاعدہ اولیٰ بھی فرض نہیں، ورنہ آپ سجدہ سہو کے بجائے نماز کا اعادہ فرماتے۔
و لفظ السلامی، چھٹا واجب ہے لفظ سلام، دونوں طرف اصح قول کے مطابق دونوں طرف سلام، السلام کا السلام جو ہے یہ واجب ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ واجب ہے، دوسری مرتبہ سنت ہے، لیکن اصح قول کے مطابق دونوں طرف سلام پھیرنا واجب ہے، سلام کا کہنا واجب ہے۔ اب اس میں السلام کے بعد جو الفاظ علیکم ورحمۃ اللہ یہ سب سنت ہے، واجب تو لفظ السلام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص امام کے لفظ السلام ادا کرنے کے بعد اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے پہلے نماز میں شریک ہو جائے تو واقعتاً امام کے ساتھ شریک نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ السلام کے بعد آیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ ان کے نزدیک السلام لفظ سلام واجب نہیں بلکہ فرض ہے، اور ان کی دلیل وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم سنا چکے ہیں آپ کو، مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ اس میں تحلیل و التسلیم اس سے استدلال ہے کہ سلام نماز سے باہر نکلنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان کے نزدیک جو ہے سلام فرض ہے، واجب نہیں۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جب امام قعدہ کرے اور سلام سے پہلے اسے حدث لاحق ہو گیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ قاعدہ اخیرہ ہو گیا اور سلام سے پہلے اسے حدث ہو گیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، اور اس کے اس مقتدی کی بھی نماز پوری ہو گئی جو پوری نماز پڑھ چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے فعل اختیاری کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہے۔ لفظ سلام اگر فرض ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح سلام کے بغیر نماز مکمل ہو جانے کا حکم نہ فرماتے، سلام کے بغیر نماز کے مکمل ہونے کا حکم نہ فرماتے کہ جس شخص کو سلام سے پہلے ہی حدث پیش آ گیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، معلوم ہوا کہ لفظ سلام فرض نہیں بلکہ خروج بسنعہ، اپنے فعل اختیاری کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا فرض ہے۔ ولفظ السلام خلاف للشافعی رحمہ اللہ تعالی فإنہ فرض عنہ وقنوت الوتر وتکبیرات العیدین، وطر میں قنوت کا پڑھنا واجب، تکبیرات عیدین واجب، وتعیین الاولین للقراءۃ، اور پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا واجب، وتعدیل الارکان، اور تعدیل ارکان واجب۔ قنوت وطر، قنوت لغت میں مطلق دعا کو کہتے ہیں، اور یہاں پر یہی مراد ہے، مخصوص دعا مراد نہیں ہے، جیسا کہ اکثر احناف پڑھا کرتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ یہ دعائے قنوت ہم نے نماز میں وطر کی تیسری رکعت میں جو طے کی ہے، یہ طے تو نہیں ہے، البتہ روایات و احادیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ دوسری دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن قنوت کے وقت اور تکبیر کے وقت رفع یدین واجب نہیں ہے، صحیح قول یہ۔ ایسے ہی تکبیرات عیدین واجب ہے، 6 زائد تکبیریں جو 2 رکعتوں میں ہوتی ہے عیدین کی، اس میں ایک بھی تکبیر اگر چھوٹ گئی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ ترک واجب سے سجدہ سہو آتا ہے۔ تعیین اولین کا مطلب یعنی 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں کو قراءت قرآن کے لیے مخصوص اور متعین کرنا واجب ہے، اور اگر 2 رکعتوں کی فرض ہو تو ہر رکعت میں قراءت فرض ہے۔ اسی طرح تمام نوافل وتر کی ہر رکعت میں قراءت فرض ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز فرض و نماز میں پہلی 2 رکعت میں قراءت چھوڑ دی اور آخر 2 رکعت میں قراءت پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تعدیل ارکان کے سلسلے میں مشہور اختلاف ہمارا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ احناف میں سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تعدیل ارکان
جس کی تعریف خود شارح آگے کہتے ہیں وَهُوَ الْاطْمِئْنَانُ فِي الرُّكُوعِ وَكَذَا فِي السُّجُودِ، رکوع، سجدہ اور دیگر افعال نماز میں اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کر انہیں سکون کے ساتھ ادا کرنے کا نام تعدیل ہے۔ اسے امام شافعی حضرت امام یوسف فرض کہتے ہیں۔ ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو اصول الشاسی سے ہم نے پڑھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان صحابی کو نماز سکھلانا جنہوں نے نماز جلدی جلدی بغیر اطمینان اور طمانینت کے پڑھی تھی، انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا قم فصلی فإنک لم تصلی، یہ 3 مرتبہ آپ نے اس طرح فرمایا، یعنی اٹھو اور نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا کہ اس صحابی سے اعمال صلاۃ اور افعال صلاۃ میں اطمینان چھوٹ رہا تھا، جو جلدی کر رہے تھے، آپ نے نماز کے نہ ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں رکوع اور سجود کا مطلق حکم آیا ہے، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، امر مطلق ہے، اس لیے اس کی ادنا حیثیت فرض کی ہے، اور جو امر خبر واحد سے ثابت ہو اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اصولی طور پر یہ بحث ہم اصول الشاسی میں اور نور الانوار میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے حکموں کی بنیاد پر مطلق رکوع اور سجدے کو فرض کہا ہے، اور تعدیل ارکان کو ہم زیادہ سے زیادہ، جو کہ حدیث سے ثابت ہے، واجب کہیں گے، فرض نہیں کہا جا سکتا ہے۔ خلافاً للشافعی وابی یوسف فإنه فرض عندهما وهو الاطمئنان في الركوع وكذا في السجود، یہ تعدیل ارکان کی تعریف ہے، رکوع اور سجدے وغیرہ میں اطمینان۔ وقدر بمقدار تسبیحۃ، اب اطمینان کتنا ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ 1 تسبیح کے بقدر، 1 رکن کو ادا کرنے کے بعد دوسرے رکنوں کی ادائیگی سے پہلے 1 تسبیح کے بقدر اطمینان رہنا چاہیے، اس سے زائد ہو تو مستحب ہے۔ اطمینان واجب کی مقدار 1 تسبیح پڑھنے کے برابر ہے، اور 1 تسبیح کا مطلب ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا۔ ایسے ہی یہ اطمینان قومہ اور سجدہ کے درمیان بھی ہو، یہ بھی واجب ہے، قومہ اور سجدہ کے درمیان۔ کذل اطمینان بین الرکوع والسجود وبین السجدتین، قومہ جب ہم رکوع کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے میں جانے سے پہلے اطمینان، ایسے ہی جلسہ میں اطمینان، یعنی 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں اطمینان ہو۔ لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ قومہ اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بالاتفاق ارکان صلاۃ میں سے نہیں ہے، تو تعدیل ارکان کے سلسلے میں ان دونوں میں اطمینان کیسے داخل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ارکان سے مراد وہ افعال ہے جو نماز کی خوبی میں اضافہ کرے، نماز کے حسن کو دوبالا کرے اور نماز کو درست کرے، وہ افعال مراد نہیں جن کے ترک سے نماز باطل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومہ میں تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، اور ایک روایت میں اس سے زائد بھی الفاظ آئے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ اس طرح 2 سجدوں کے مابین جب جلسہ اور بیٹھک ہوتی ہے اس میں رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی کہنا بعض حضرات نے سنت قرار دیا ہے۔ تو اگر ان دونوں موقعوں پر اطمینان سے بیٹھ کر یہی ادعیہ مسنونہ پڑھ لے تو اطمینان بھی ہو جائے گا، ساتھ میں مسنون دعا بھی ادا ہو جائے گی جو باعث ثواب ہے۔ والجہر والاخفاء فیما یجہر ویخفى وسن غیرهما او ندب، اے ما عدا الفرائض والواجبات اما سنۃ او مندوب، وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا فرق بین الفرض والواجب علی ما عرف فی اصول الفقہ۔ واجبات میں آخر میں بتایا کہ جہرن قرات کرنا اور سرن قرات کرنا، جہری نماز میں فیما یجہر جن میں جہر کیا جاتا ہے اس میں جہر، ویخفى اور جس میں سرن قرات کی جاتی ہے اس میں آہستہ قرات کرنا، یہ بھی واجبات صلاۃ میں سے ہیں۔ لہذا اس کے برعکس اگر کیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، جہری میں سری قرات اور سری نماز میں
جہرن قرات کرنے سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ مصنف نے یہاں فرمایا اے ما عدل فرائضی والواجباتی، اصل میں مصنف وقایہ کی عبارت سے شبہ ہو سکتا تھا وسن غیرہما، کہ اس کا مرجع جو ہے قریب میں جو موجود ہے والجہر والاخفاء، جہر اور اخفاء کے علاوہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہما ضمیر کا مرجع الجہر والاخفاء، اس لیے شارح علام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہاں پر غیرہما کا مرجع فرائض و واجبات ہیں، یعنی فرائض و واجبات کے علاوہ اب نماز میں جتنے افعال ہیں خواہ اس کا ذکر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یا تو وہ سنت مؤکدہ ہے یا مستحبات ہیں۔ لیکن شارح کی اس بات پر اور اس قول سے بھی اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ سب سنتیں ہیں یا سب مستحبات ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بعض فرائض و واجبات کے علاوہ جتنے افعال ہیں ان میں بعض سنت ہے بعض مستحب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں پر سنت و مستحبات کی الگ الگ فہرست ذکر نہیں کی گئی ہے۔ آخری بات ہے وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا فرق بین الفرض والواجب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک جس طرح فرض و واجب میں اعتقاداً فرق ہے، شوافع حضرات کے نزدیک وہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ عملاً تو احناف اور شوافع اس بات میں متفق ہے کہ واجب اور فرض ایک درجے کے ہے عمل کے اعتبار سے۔ ہمارا اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اعتقاد کے طور پر ہے، یعنی واجب کا درجہ فرض کے برابر نہیں ہے اعتقاد میں، یعنی ہم واجب کے منکر کو کافر نہیں کہتے ہیں، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، لیکن واجب کا درجہ عمل کرنے کے اعتبار سے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل ظنی سے جو ثابت ہوتا ہے، وہ جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ بھی فرض کا درجہ ہوتا ہے۔ حنفیہ جن کو واجب کہتے ہیں اس کا منکر شوافع کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ کہ ہمارے اور شوافع کے درمیان کوئی نزاع نہیں ہے، اگر نزاع ہے تو وہ لفظی ہے، اس لیے کہ اگرچہ اعتقاداً ہم واجب کے منکر کو کافر نہیں کہتے، لیکن عمل کے لحاظ سے واجب کا وہی درجہ رکھتے ہیں جو شوافع کے یہاں ہے۔ اسی کو فرمایا وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا فرق بین الفرض والواجب علی ما عرف فی اصول الفقہ فعنده افعال الصلاۃ اما فرائض او سنن او مستحبات، لہذا جب ان کے درمیان ان کے پاس امام شافعی کے نزدیک فرض و واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ یہ بحث اصول فقہ میں آ چکی ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے افعال صلاۃ یا تو فرائض ہوں گے یا تو سنت ہوں گے یا مستحب ہوں گے۔ واجب کا گویا کھانا ان کے نزدیک نہیں ہے، لفظ واجب سے انہیں انکار ہے۔ آگے فَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ كَبَّرَ حَازِفًا بَعْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ، کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ آدمی جب نماز شروع کرے تو اسے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، گویا طریقہ نماز اور ترکیب نماز کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، اس لیے کہ فرائض واجبات اور سنن کی تعین جب ہو گئی ہے تو اب طریقہ نماز کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرائض و واجبات اور مستحبات و آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.